أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 58، 59 اور 60، یہ تین آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور یہ تین آیتیں اس سورت کی آخری آیتیں ہیں۔ ان آیات پر سورہ روم کی تکمیل ہو جاتی۔ کئی دروس سے آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون چل رہا ہے کہ اللہ پاک نے آخرت کو اور مرنے کے بعد کی زندگی کو، بعث بعد الموت کو، قبر کی زندگی کو، اس کو سمجھانے کے لیے مختلف قسم کی مثالیں پیش فرمائیں، اس لیے کہ اس دنیا میں ایک انسان کی ظاہر کی آنکھ ہے اور ایک انسان کے پاس اللہ پاک نے عقل کی صلاحیت رکھی۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ظاہر کی آنکھ دیکھنے کے بعد اس کو قبول نہیں کرتی، لیکن اگر انسان کے پاس فطرت سلیمہ ہے، عقل سلیم ہے، تو اس کا ایمان اسے مجبور کرتا ہے کہ نہیں، یہ بات ضرور ہوگی۔ اب مرنے کے بعد کی زندگی کے جتنے احوال ہیں میرے دوستوں بزرگوں، وہ کوئی بھی عقل میں آنے والا نہیں، عقل نہیں مانتی اس کو۔ اس لیے نہیں مانتی کہ ہماری آنکھیں دیکھتی ہے کہ بھئی ایک آدمی ہے، اس کے اوپر منو مٹی ہے، اس کے اوپر پتھر کے بڑے بڑے سل ہم نے خود رکھے ہیں، اور ہم ہفتے بعد جا کے اس پہ فاتحہ خوانی کر کے آتے ہیں، اس پہ پانی ڈالتے ہیں، تو اتنی سی جگہ ہے، اتنی ہی قبر ہے۔ وہ کبھی ہمیں ایسا نہیں لگا کہ وہ قبر اتنی بڑی ہو گئی، کچھ بھی نہیں۔ ہاں، البتہ ایسا ضرور دیکھا جاتا ہے کہ بھئی قبر پرانی ہو گئی، آپ نے کچھ عرصے دیکھ بھال نہیں کی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کل کیا ہوتا ہے، آپ اگر 6، 7، 8 مہینے نہیں گئے تو گورکن جو ہے وہ محسوس کر کے آپ کی اس مرحوم کی قبر کو غائب کر دے گا، وہاں اب کسی اور کی قبر کی تختی لگی ہوئی ہوگی، بھئی وہاں تو کوئی اور بن گیا۔ تو اب ہمارے مرحوم کہاں جو پہلے سے قبر کے اندر تھے، وہ تو مٹی مل گئے، ختم ہو گئے۔ تو بھئی جب مٹی میں مل گئے تو بھئی اس کا پھر کیا مطلب ہے کہ یہ قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے، یا اس میں جنت کی کھڑکی کھلی ہے، یا اتنا وسیع ہو جاتا ہے صاحبان کے لیے تا حد نگاہ۔ تو اس قبر کھودنے والے گورکن نے تو آج تک نہیں کہا کہ میں نے جب کھودا تو یہ سب کچھ ہوا۔ اب دیکھیں، عقل تسلیم نہیں کر رہی اس کو، لیکن اگر یہی عقل عقل سلیم ہو، فطرت سلیمہ پر ہو، تو وہ ان ساری باتوں کو ضرور تسلیم کرے گا، اور وہ کہے گا کہ میں اس لیے تسلیم کر رہا ہوں کہ یہ بات مجھے عام انسان نے نہیں بتائی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمائی، اور اللہ کے پیغمبر کی ہر فرمائی ہوئی بات بالکل حق اور سچ ہے، جس میں شک اور شبہ کا امکان بھی نہیں۔ یہ ساری باتیں، اس لیے قرآن کریم کو اگر آپ دیکھیں، آپ اس کا مطالعہ کریں، یا اگر آپ درس میں پابندی سے بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ کو ایک بات محسوس ہوگی کہ سب سے زیادہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر آخرت کے اور قیامت کے اور مرنے کے بعد کے احوال کے، مرنے کے بعد کی زندگی کو بیان کیا، اس لیے کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کا آنا یقینی ہے اور پھر جس کا ختم نہ ہونا یقینی ہے، لیکن عقل میں اتنی آسانی سے آ نہیں سکتا۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک
مختلف کائنات کی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ پہاڑ تم دیکھ رہے ہو، یہ آسمان دیکھ رہے ہو، یہ دریا سمندر دیکھ رہے ہو، یہ زمین، یہ فصلیں درخت دیکھ رہے ہو، یہ سب میں نے بنائی۔ جب اللہ کی طاقت اور قدرت کاملہ پر انسان ایمان رکھے گا اور وہ یقین کر لے گا کہ واقعی اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، تو کسی کی طاقت کو ماننے والا پھر ہر بات ماننے پہ تیار ہوتا ہے۔ تو آج آخرت پر عقائد میں کمزوری اسی لیے پیدا ہوئی ہے کہ اللہ کی قدرت کے تذکرے بہت کم ہیں، مخلوق کی طاقت کے تذکرے بہت زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہر تیسرا آدمی، ہر سمجھدار آدمی وہ کیا کہے، بھائی فلاں چیز ایجاد ہو گئی، اب تو بھائی آپ کسی کی نظر سے پوشیدہ ہی نہیں ہے۔ بھائی فلاں ملک نے ایسی چیز ایجاد کر لی کہ وہ 7 سمندر پار بیٹھ کر آپ کے ایک لمحے لمحے کو ریکارڈ کر رہا ہے، آپ کی آواز کو سن رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ یعنی دنیا کی مخلوق کی طاقت اور ان کی عقل اور ٹیکنالوجی کے ایسے تذکرے ہیں کہ اللہ کی طاقت بالکل نظروں سے اوجھل ہو گئی، اس کی طرف انسان کی عقل آج تک نہیں جاتی۔ لیکن یہی سب کچھ کے دعوے دار آج تک اتنا نہیں سمجھ سکے کہ ہم نے سب چیزیں بنا دی اور چاند تک پہنچ گئے اور سورج تک پہنچنے کے دعوے ہیں، اور زمین سے، ارض سے نکل کر دوسرے سیاروں کی تلاش جاری ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دل کی روشنی کا اور ہدایت کا راستہ صحیح کیا ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے، اس سے بالکل بے خبر ہے، غافل ہے، اور اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ پاک بار بار انسانیت کو متوجہ فرماتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اب بھی وقت ہے، اب بھی ان باتوں کو سمجھ لو۔ اور پھر جب بات آسان ہو، سادہ انداز میں ہو، اور پھر بھی کوئی قبول نہیں کرے تو یہ سوائے بدبختی کے اور کچھ بھی نہیں۔ آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے اسی کیفیت کو بیان فرمایا۔ جو یہ صورت ختم ہو رہی ہے تو اللہ پاک نے ان محروم لوگوں کا بھی تذکرہ کیا کہ ہم نے سب کچھ بتا دیا اور آسان انداز میں بتایا، لیکن وہ نہیں مانتے اپنے ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ ان آیت کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً ہم نے بیان کر دیا انسانیت کے لیے اس قرآن کریم میں ہر قسم کا عمدہ مضمون۔ مثل کہتے ہیں وہ بات جو آسان انداز میں، سہل، ہم نے بیان کر دی، اللہ پاک فرما رہے ہیں، تب نہیں مانتے۔ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اب اللہ پاک نے خطاب کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ سچے پیغمبر ہیں، آپ کی بات سچی ہے، تو پھر فلاں معجزہ ہمیں دکھا دینا، فرمائشی معجزات۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قرآن کریم کو تو قبول نہیں کیا، اب آپ سے کہتے ہیں کہ کوئی معجزہ دکھا دیں، تو اگر آپ دکھا بھی دیں تو تب بھی کیا ہوگا؟ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور اگر آپ ان کے پاس لے آئے ان کا کوئی فرمائشی معجزہ، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تب بھی ضرور بالضرور یہ کافر کہیں گے ان انتم الا مبتلون، کہ تم لوگ تو دھوکہ دے رہے ہو۔ پھر بھی نہیں مانیں گے، نہ قرآن کو مانیں گے، نہ پیغمبر کے معجزے اور فرمان کو مانیں گے، انکار کریں گے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں جب انسان کے اندر ضد، تعصب، ہٹ دھرمی اس حد تک آ جائے کہ سب کچھ سمجھنے اور جاننے کے بعد بھی کہے نہیں جی میں نہیں مانتا ہوں، تو نتیجہ فرمائے اسی وجہ سے اللہ مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر لا يعلمون، جن کے اندر طلب ہی باقی نہیں رہی، اب مہر لگ جاتی ہے۔ پھر ایک وقت ہوتا ہے، جیسے گزشتہ چند دروس پہلے عرض کیا کہ ایک آدمی کی بد پرہیزی کی بھی حد ہوگی نا، حد ہوگی۔ اگر یہ پھر بھی اس سے نہ بچے، لگا رہے
تو ایک دن کیا ہوگا، لا علاج مریض کی رپورٹ لے کے آئے گا، لا علاج ہو گیا۔ تو اب اس شخص کا لا علاج ہونا یہ کسی ڈاکٹر کا، لیبارٹری والے کا، خون ٹیسٹ کرنے والے کا قصور نہیں ہے کہ یہ اس لیبارٹری والے کو گریبان سے پکڑے کہ آپ نے یہ رپورٹ کیوں بنائی۔ وہ کہے گا میں نے لکھی ہے، لیکن اس رپورٹ کے جتنے بھی جوابات ہیں وہ سب آپ کا جسم خود بتا رہا ہے کہ آپ میں یہ سارے امراض پیدا ہو گئے، اب آپ لا علاج ہو گئے۔ تو یہی معاملہ ہے دوستو، اللہ پاک نے انسان میں ایک استعداد رکھی ہے، ایک نور ایمانی رکھا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ یہ جو ہم اعمال میں کمزور ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں ٹوٹے پوٹے اعمال ہوتے ہیں، نمازوں کا کچھ اہتمام ہے، تلاوت کبھی ہو گئی، ذکر تسبیحات ہو گئی، اللہ والوں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ گئے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ایک ٹیمپرری، ایک ٹائم پاسنگ، ایسا نہیں ہے دوست۔ بہت سارے فتنے اور مصیبتیں اسی وجہ سے ہم سے رک گئی ہوتی، یقین کریں وہ رک گئی ہوتی ہے۔ ہم سے کئی گنا زیادہ سمجھدار، پڑھے لکھے، صاحب فہم لوگ اس وقت دنیا میں گھوم رہے ہیں دوست۔ ان کے پاس تعلیمی قابلیت اتنی ہے کہ ہم اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، 10ویں کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے ہم، لیکن ان کے پاس ایمان جیسی نعمت نہیں ہے، ان کے پاس اللہ کا تعلق نہیں ہے، محرومی ان کے پاس آ گئی۔ تو یہ نعمتیں جو اللہ پاک دیتے ہیں یہ ایمان کی برکت سے۔ پھر اگر اس ایمان کے ساتھ انسان تھوڑا سا ماحول کو بھی جوڑ دے تو ہمارے ہاں جیسے اردو میں کہتے ہیں نا، سونے پہ سہاگا ہے۔ تو ایمان خود ایک بنیاد ہوتی ہے، اور پھر جب انسان اس پر اعمال کی محنت اوپر ڈالتا ہے، اس کے ستون اتنے ہی مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر انسان یہ کھلواڑ کرے، اس کا انکار، اس کا انکار، استہزاء، کبھی مذاق، کبھی عقلی باتیں، کھوت کرید، نکتے، بھئی یہ ایسا کیوں ہے، وہ ایسا کیوں ہے، فلاں ایسا کیوں ہے، یہ مزاج بنا لے، یہ بد پرہیزی بالآخر اس کو ایک دن یتبع اللہ، اللہ کی مہر اس پہ لگوا دیتی، محروم کر دیتی ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، یہ تسلی ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو دی، صبر کیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، آپ صبر فرمائیں۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور آپ کو کہیں بے برداشت نہ بنا دے یہ لوگ جو یقین نہیں کرتے۔ بے برداشت، بے برداشت سمجھتے کہ انسان قابو سے باہر ہو جائے، یعنی بے صبرہ ہو جائے، یہ چیز چونکہ پسندیدہ نہیں ہے، تو اللہ پاک نے تسلی دی، فرمایا آپ صبر فرمائیں، جو وعدہ ہے وہ ہو کر رہے گا، دیر سویر تاخیر، کب، کہاں، کس وقت، کس ترتیب، یہ سب اللہ کا علم ہے دوستو، لیکن ہوگا ضرور۔ اس لیے آج بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی کفر تو دن بدن ترقی کر رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، عروج پہ آ رہا ہے، نیا سال بدلتا ہے، ان کے رنگ بدلتے ہیں، انداز بدلتے ہیں، تعداد زیادہ ہے، فلاں چیز زیادہ ہو گئی، یہ زیادہ ہو گیا، وہ زیادہ ہو گیا۔ دوستو یہ سب پانی کا جھاگ ہے، وہ جھاگ ہے جس کا صرف بلبلہ بڑا ہو رہا ہے اوپر سے، اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی اہل باطل کے ساتھ ہونا وہی ہے جو اللہ پاک وعدہ فرما چکے ہیں، لیکن اس وعدے کا وقت، طریقہ، کیفیت کیا ہوگی، اس کے لیے اہل ایمان کو حکم کیا ہے، فاصبر، تم صبر کرو اور تم انتظار کرو۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور ان ایمان سے محروم لوگوں کی باتیں تمہیں کبھی برداشت کے دائرے سے نہ نکال دے۔ دیکھیں یہ بات اللہ پاک کس کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ سے برداشت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے مفسرین نے یہاں پر نکتہ لکھا ہے اور بہت سمجھ کی بات ہے دوست، کہ اہل باطل اہل ایمان کا مذاق اڑانے کے لیے ایک ترتیب اور طریقہ یہ بھی بناتا ہے کہ وہ ان کے جذبات کو اوپر لے جاتا ہے، عدم برداشت جس کو کہتے ہیں، وہ مزاج پیدا ہے، ایسی بات کہہ دے گا، ایسا جملہ کس دے گا
اور ایسی کسی بات کی طرف اشارہ کر دے گا کہ انسان کا دماغ بھڑک جائے گا اور اس کو غصہ آ جائے گا کہ بھئی یہ بات کیوں کہی گئی۔ ایسے موقع پہ بڑا امتحان ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں تک کنٹرول کر سکتے ہیں، اور کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس لیے اصل یہ ہے کہ ہمارے پاس ایمان کی طاقت اور اللہ کے پاک پیغمبر کے دیے ہوئے علم کی بھرپور طاقت ہونی چاہیے۔ بعض لوگ ایک مزاج بنا لیتے ہیں، یقین کریں، وہ کیا کریں گے، جب آپ کو دیکھیں گے نا کہ بھئی آپ ماشاءاللہ نمازی ہے، صاحب اعمال ہے، مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے، علماء سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کو جب دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی بات اور جملہ ضرور کسیں گے۔ آپ شادی کے ولیمے کی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں تو ان کا موضوع گھما کے یہاں پہ آ جائے گا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، ایسا طبقہ دنیا میں ہوتا ہے، اور ان کا بڑا دلچسپ مشغلہ اور موضوع یہ ہے کہ بھئی گھما پھرا کے بس تان لا کے یہیں پہ توڑ دی جائے۔ اچھا، اس کے پیچھے مقصد ظاہر سی بات ہے کہ ان کے کہنے سے کوئی دین اسلام پہ ٹکا برابر فرق نہیں پڑے گا، یہ ان کو بھی پتہ ہے، لیکن وہ مقصد یہ کہ وہ اہل ایمان کی جگ ہسائی کرانا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم دیکھیں نا، اب دیکھیں اب میں بولوں گا اور یہ بھڑکے گا، گالم گلوچ کرے گا، گالیاں دے گا، پھر ہم ہنسیں گے۔